السلام علیکم پیارے ریڈرز۔ یاقوت از قلم حرم فاطمہ قسط نمبر 27 کا دوسرا حصہ۔ ذہن کب کا بیدار ہو چکا تھا۔ چہرے پر پڑتی دھوپ کے باعث اس نے آنکھیں بدوقت کھولی تھیں۔ تیز روشنی پر آنکھیں چندیائی تھیں۔ اس نے ہاتھ رکھنا چاہا تھا مگر دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھتے آنکھوں پر آئے تھے۔ چونکتے اس نے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ہتھکڑی لگی تھی۔ سب کچھ لمحے میں یاد آیا تھا۔ نظریں اطراف میں دوڑائیں تو معلوم ہوا تھا وہ گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور گاڑی کا رخ گیٹ کی جانب تھا جس کے باعث ڈائریکٹ دھوپ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ چہرہ پہلے ہی دھوپ کی تمازت سے سرخ تھا ہی اس میں غصے کی سرخی بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی تھی۔ اٹھتے سر، گردن اور وجود میں نامحسوس سا درد ہوا تھا جو یقیناً بے آرامی سے سونے کے سبب تھا۔ وہ تیزی سے سفید گیٹ کی جانب بڑھی تھی مگر وہاں لگے بڑے سے تالے نے منہ چڑھایا تھا۔ ماتھے پر بل آئے تھے۔ پلٹ کر ایک نظر مین دروازے اور اطراف میں دوڑائی تھی۔ قریباً 10 قدم کی دوری پر بالکل سامنے ہی چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ 2 ستون اطراف میں تھے۔ 3 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مین ڈور کا لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس نے دائیں جانب گردن موڑی تھی۔ اتنے ہی قدموں کی دوری پر سرمئی احاطے کے اختتام سے ہی لان شروع ہو رہا تھا جو عدم توجہی کا شکار تھا، جبکہ بائیں جانب چند قدم کی دوری پر دیوار تھی جو یقیناً دوسرے گھر کی تھی۔ وہ غصے سے مین ڈور کی جانب بڑھی تھی۔ انداز جارحانہ تھا۔ اس نے آج سے پہلے یہ گھر نہیں دیکھا تھا۔ دروازے غصے سے دھکیلتے چھوٹی سی لوبی سے گزرتے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ سامنے چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ 3 صوفے درمیان میں، کانچ کا بھاری ٹیبل اور سامنے لگی LED۔ صوفوں کے سائڈز پر رکھے چھوٹے ٹیبلز جن پر ڈیکوریشن کے نام آئس بلو واس رکھے تھے۔ لاؤنج کے ساتھ ہی چھوٹی سی راہداری جا رہی تھی۔ اسے کمرے دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس جانب بڑھتی کھٹکے کی آواز پر گردن موڑی تھی۔ یہ لاؤنج کا دوسرا حصہ تھا جہاں بنے دروازے سے حیدر نکلتا دکھائی دیا تھا مگر اس پر نظر پڑتے ہی رکا تھا۔ ایپرن باندھے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو دروازے کے ساتھ لگے 4 کرسیوں والے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے مسکرایا تھا، پھر ہاتھ میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے مسکرا کر اس کی جانب بڑھا تھا جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ پرفیکٹ گیس، میرے اندازے کے مطابق تمہیں ٹھیک اسی وقت پر جاگنا تھا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں میں بہت گہری دوستی اور بے تکلفی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ درستگی سے بولی تھی۔ ناشتہ ہے، میں نے ہم دونوں کے لیے بنایا ہے، وہ ایک نظر ٹیبل کو دیکھتے بتا رہا تھا۔ میں وہ نہیں پوچھ رہی حیدر، وہ بے طرح غصے سے بولی تھی۔ البتہ لہجے پر قابو رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اس طرح بات کرنا کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے آرام سے کہا تھا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چائے پیو گی یا کافی؟ چائے۔ ٹیبل پر پراٹھے تھے اور پراٹھوں کے ساتھ تو چائے ہی اچھی لگتی تھی۔ بات کرتے اس نے اتنے مصروف انداز میں پوچھا تھا کہ لیلا نے ہچکچا کر جواب دے دیا تھا، پھر ہڑبڑاتے سر جھٹکا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میں تم پر کیس بھی کر سکتی ہوں۔ ایک پولیس آفیسر ہو کر ایسی حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ غصے سے بول رہی تھی۔ میں دوبارہ بھی ایسا کروں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا بہت آرام سے بولا تھا۔ تمہیں ہو کیا ہے؟ اس طرح کی حرکتوں کو کیا مطلب سمجھوں؟ وہ اسے زچ ہو کر دیکھتے بولی تھی۔ وہی جو سمجھ رہی ہو۔ وہ گردن موڑے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ کئی لمحے وہ نظروں کا رخ نہیں بدل پائی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دل کی آواز سے گھبراتے نظریں چرا لی تھیں مگر وہ اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب کا وقت گزر گیا ہے۔ اسے اپنی آواز کمزور اور بیگانی لگی تھی۔ میں جانتا ہوں دیر نہیں ہوئی۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تمسخر سے مسکرائی تھی۔ پہلی بار آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ شعوری طور پر اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے حیدر، وہ ماضی تو جو گزر گیا، ہمارے درمیان چند سال نہیں کئی سال حائل ہیں۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ میں ان سالوں کو گزار کر آیا ہوں لیلا، اب کچھ بھی نہیں ہمارے درمیان، کچھ بھی نہیں، وہ زور دیتے بولا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے وہ آنکھوں میں ابھرتے آنسو پی گئی تھی۔ وہ ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گا۔ حیدر نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے دیکھا تھا۔ لیلا نظر چرا گئی تھی۔ وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے، وہ بے حد دکھ سے بولا تھا۔ ہاں پر اسی نے مجھے بتایا تھا کہ میں حیدر لغاری کی زندگی میں ایک آپشن سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ وہ اب مضبوط لہجے میں تول رہی تھی۔ میں کسی کے لیے آپشن نہیں بننا چاہتی، آئی ایم سوری۔ دل میں بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ دل چاہا تھا ہر انا خدشہ بھلا کر سامنے کھڑے شخص کو تھام لے جو اس کی پہلی محبت تھا اور آخری بھی، مگر اسے محبت اور عزت میں سب سے زیادہ عزت چاہیے تھی۔ اپنی اہمیت اور حیثیت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں وہ ایک وقت تھا۔ حیدر جیسے کسی کیفیت سے چونکا تھا، سر جھٹک کر تکلیف سے بول رہا تھا۔ جب میں ایک جذباتی نوجوان تھا، دل کو مار کر ایک بے حد بے وقوفانہ فیصلہ لیا تھا، تب میں اتنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا تھا۔ تمہاری زندگی خود کے ساتھ باندھ کر خراب کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یقین مانو اس میں میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ کامران کی جانب سے صفائی دے رہا تھا۔ وہ بچہ تھا، تب اسے تو معلوم ہی نہیں تھا۔
تمہارے لیے میری پسندیدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ گردن جھکا کر تو کبھی بے وجہ طرف میں نظر دوڑاتے بول رہا تھا۔ لیلا کا دل مٹھی میں آیا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی چھپا رہا تھا، مگر دل پر بند باندھے مضبوطی سے قدم جمائے کھڑی رہی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کا احساس مجھے چند ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ میں نے ڈھونڈا تھا تمہیں، مگر تم ملی نہیں تھی، اور جس دن میں نے تمہیں پولیس اسٹیشن میں پہلی بار دیکھا تھا اسی دن ہار گیا تھا۔ وقت کے ساتھ مجھے تم پر صبر نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے برعکس تم میری زندگی اور دل میں پہلے سے زیادہ شامل ہو گئی تھی۔ میں اسی وقت میں ٹھہرا تھا، مگر تم لڑکی تھی، مجھے لگا آگے بڑھ چکی ہوگی، پھر مجھے معلوم ہوا تھا تم بھی آگے نہیں بڑھی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا تھا تمہیں اپنی زندگی میں واپس لانے کا، مگر کامران کی اچانک وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کئی لمحے وہاں خاموشی چھائی رہی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے۔ لیلا کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، جو تیزی سے اس کے قریب سے گزرتی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی، پراٹھے پر آملیٹ رکھتے وہ اسے رول کر رہی تھی۔ حیدر مسکرایا تھا، یہ اس کی پرانی عادت تھی، یونی میں بھی وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ یاسیت بھری مسکراہٹ لیے بے دلی سے بیٹھا تھا۔ اس کی کسی ایک بات کو بھی لیلا نے اہمیت نہیں دی تھی، اور دیتی بھی کیوں؟ اس نے جس طرح اسے ریجیکٹ کر کے بے مول کیا تھا سزا بنتی تھی۔ دل میں ابھرتی تکلیف کو دبائے اس نے چند نوالے لیتے ہاتھ کھینچ لیا تھا، جبکہ اس کی نسبت لیلا بہت دلجمی اور تیزی سے کھا رہی تھی۔ صحیح سے کھاؤ، پہلے ہی بہت کمزور ہو گئے ہو، وہ کسی معمول کی طرح بولی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے دیکھا تھا، چند لمحے پہلے والا ماحول بدل گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، حیدر بھی اس کے پیچھے اٹھا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ عجلت میں کہتی مین ڈور کی جانب بڑھی تھی، پھر رکی تھی۔ اس کے پیچھے آتا حیدر بھی رکا تھا۔ وہ لاؤنج کو آنکھیں سکیڑے دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ واس نہیں پسند، میں اس کی جگہ کرسٹل واس اور تازہ پھول رکھوں گی، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ ہونک چہرہ لیے حیدر نے بھی ناسمجھی سے قدم اس کے پیچھے اٹھائے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اب گیٹ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ میں لان میں بہت سارے پھول لگاؤں گی، یہ میری مرضی سے سیٹ ہوگا، وہ پوچھ نہیں رہی تھی، حکم دے رہی تھی۔ ناسمجھی سے ویران لان کو دیکھتے حیدر چونکا تھا، پھر نظر پھیرتا لیلو کو دیکھا تھا، جو ٹیل پونی جلاتی آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ مسکراتے اس نے نچلا لب کو دانتوں میں دباتے اسے بازو سے کھینچتے گلے سے لگایا تھا، بہت اچانک اور غیر متوقع طور پر۔ وہ ساخت ہوئی تھی، دل کی دھڑکن بے حد تیز اور بے ترتیب ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب تھا۔ تھینک یو سو مچ لیلا، اس کی آواز شدت، جذبات اور خوشی سے پھٹ رہی تھی۔ لیلا سرخ چہرے سے مسکرائی تھی، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے الگ ہوئی تھی۔ یہ مت سمجھنا میں ماضی میں ہوئی چیزوں کو بھول جاؤں گی، میرے پاس بھی بہت آپشن ہیں، وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے حیدر نے گھورا تھا۔ ان آپشنز کی گردن مروڑ دوں گا میں، وہ دھمکی دیتے بولا تھا۔ ہاں، وہ سر نخوت سے جھٹک کر گیٹ کے قریب آئی تھی۔ انتظار اس کے گیٹ پر لگے تالا کھولنے کا تھا۔ حیدر کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ خوبصورت زندگی صرف چند قدم کی دوری پر تھی۔ یوشا نے صحیح کہا تھا، اس کے پاس لیلا کے سوا اب کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کسی قیمت اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ کل کے بعد اگر زندہ رہا تو پرسوں تمہارے گھر والوں سے تمہیں مانگنے آؤں گا، وہ جھپتے ہوئے گیٹ کھولتے بتا رہا تھا۔ لیلا کو وہ 11-12 سال پہلے والا حیدر لگا تھا، دل مطمئن نہیں خوش بھی تھا۔ اسے یقین تھا وہ دوبارہ پچھتانے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح کب کی طلوع ہو چکی تھی، مطلب کینیڈا میں رات تھی، یاقوت جا چکا ہوگا۔ وہ کئی دن تک یہی سوچتی رہی تھی، اب وہ کیا کر رہا ہوگا، قاہرہ میں کہاں رہتا ہوگا۔ دوپہر ڈھلتے تک یہی سوچتی رہی تھی۔ اسے امید تھی جہانگیر ضرور آئے گا اس کے پاس، مگر امید کے برعکس وہ نہیں آیا تھا، اور اس کی ساری سوچیں یاقوت اور کینیڈا میں گزارے دنوں کی طرف ہی رہی تھیں۔ مغرب سے پہلے کا وقت تھا جب میرا اماں نے بتایا تھا اس کا دوست آیا ہے، جسے وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آئی تھیں۔ وہ گہری سانس بھرتی اٹھی تھی، فی الحال تنہائی چاہتی تھی۔ پہلے معلوم ہوتا تو میرا اماں کو کہہ دیتی کہ اس کی گھر پر موجودگی کا کسی کو نہ بتائیں، پر اب چارہ نہیں تھا۔ وہ سلور زدہ کپڑے بدلتی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر صفی بیٹھا تھا، نظریں دروازے کی جانب ہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ ٹھٹک کر رکی تھی، چہرے پر حیرانی کے بعد خوشگواری پھیلی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ میشے، اسے بے چینی سے پکارتا قریب آیا تھا۔ وہ بھی چہرے پر خوشگواری لیے آگے بڑھی تھی۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھتے اچھا لگا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں بس کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی تھی، بہت سی چیزیں ٹھیک کرنی تھی، وہ مسکرا کر ٹال گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ مطمئن نہیں ہوا تھا مگر اس کا بھرم رکھنے کو چپ ہو گیا تھا۔ میں نے بھی، وہ کہتی 2 قدم پیچھے مڑی تھی۔ دروازے سے باہر جھانکتے میرا اماں کو پکارا تھا۔ 2 کپ چائے اور کباب فرائی کر سکتی ہیں؟ وہ بہت خوشگوار موڈ میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں ابھی لاتی ہوں، ان کی حامی بھرتے ہی وہ واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ صفی بھی سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، پر کسی نے کہا تھا تمہاری بھلائی فی الحال یہاں سے جانے میں ہے،
اس کی آواز میں جھجک محسوس کرتے مصباح نے اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہر بات بہت بے تکلفی سے شیئر کرتے تھے، خاندان، جاب یا پھر روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے پرابلمز، پر آج ان دونوں کے درمیان ویسی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ کسی کے لیے اپنے دوستوں کو کیوں چھوڑے؟ کچھ عرصے پہلے کیے جانے والے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ بہار میں گئی رمشا اور اس جیسا ہر شخص جو اس کی زندگی میں صرف زہر گھولنا چاہتے تھے، کوئی بھی اس سے اس کی چیزیں یہ لوگ نہیں چھین سکتا تھا۔ ہاں سچ کہا تھا، میرا یہاں سے جانا بہتر تھا، تمہیں یقیناً جہانگیر نے بتایا تھا۔ اس کی بات پر صفی پرسکون ہوا تھا۔ ظاہری بدلاؤ کے علاوہ کچھ نہیں بدلا تھا مصباح بازی میں۔ ہاں میں گیا تھا اس کے پاس۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ چھوڑو گزری باتوں کو، تم بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل، اور میرا کیسے پتہ چلا؟ میرا اماں کے ٹرالی لانے پر وہ خود اٹھی تھی۔ چائے بناتے وہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہی جاب اور جاب سے گھر۔ میری روٹین کچھ خاص نہیں بدلی تھی، البتہ تمہارے جانے سے زندگی میں بوریت اور اداسی بہت آ گئی تھی، اور میں یہاں پتہ کرنے آتا رہتا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتا خود ہی کباب اور سنیکس اٹھا کر کھانے لگا تھا۔ انداز پہلے جیسا بے تکلف ہو چکا تھا۔ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، پھر نہ زندگی میں بوریت آئے گی نہ اداسی۔ وہ ذرا شریر لہجے میں بہت مفید مشورہ دے رہی تھی۔ یعنی پہلے سے زیادہ ذمہ داریوں میں اور اضافہ کر لوں؟ وہ ہاتھ جھلا کر بولا تھا۔ انداز انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ وہ کلکلائی تھی۔ پتہ نہیں کس بیچاری کے نصیب تمہارے ساتھ پھوٹیں گے، وہ افسوس سے بولی تھی۔ دیکھنا تم رش کرے گی میرے ساتھ پر، وہ کالر کھڑے کرتا اکڑ کر بولا تھا۔ وہ دوبارہ اس کی بات سے زیادہ انداز پر ہنسی تھی۔ ان دونوں کی باتوں اور کھلکھلاہٹوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میرا اماں آسودگی سے مسکرائی تھیں۔ صبح سے اس کا کھویا کھویا انداز پریشان کر رہا تھا انہیں۔ ڈنر پر چلیں آج؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ فوراً حامی بھر گئی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، پھر میں بس 15 منٹ میں تمہیں پک کروں گا، وہ کہتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ مصباح باسی کی دوستی کھونا نہیں چاہتا تھا، اور کوئی رشتہ نہ صحیح یہ تعلق اس کے لیے بےحد انمول تھا۔ رات کے پہر ہاسپٹل کی راہداری خالی پڑی تھی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس پرسکون مگر محتاط انداز سے چل رہا تھا۔ چہرے پر ماسک تھا، سر پر سیاہ کیپ۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہی میں ڈوبا تھا۔ اگر اس وقت اسے کسی تاریک جگہ پر کھڑا کیا جاتا تو وہ اسی تاریکی میں گم ہو جاتا۔ اس کے قدم مطلوبہ کمرے کے سامنے رکے تھے۔ دروازہ دھکیل کر داخل ہوتے اس نے نفرت بھری نظریں دوسری سمت کروٹ کے بل لیٹے وجود کو دیکھا تھا۔ گہرے سناٹے میں صرف اس کے قدموں کی نامحسوس سی چاپ تھی۔ قریب آتے اس کے انداز میں بے خوفی آ گئی تھی۔ ملائکہ، بہت خوبصورت مگر مدھم آواز میں پکارا گیا تھا۔ ملائکہ، اس کے بے سود نیند میں ڈوبے وجود کے ہلتے نہ دیکھ دوبارہ پکارا تھا۔ ہے سویٹ ہارٹ، مجھے کچھ دینا تھا تمہیں، محبت سے کہتے اس نے سیاہ گلوز میں مقید ہاتھ کھولا تھا جس میں سرخ یاقوت چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا تھا؟ بات کرتے کرتے اس کے تاثرات بدلنے لگے تھے، پہلے حیرانی، بے یقینی اور پھر شدید غصہ۔ وہ محسوس کر چکا تھا، بھلا وہ دھوکہ کیسے کھا سکتا تھا؟ اس نے یاقوت کا سرخ نگینہ اس کے وجود پر اچھالتے برق رفتاری سے پشت سے نوکیلا کھنجر نکالتے یک کے بعد دیگرے کئی وار کیے تھے۔ روئی کے ذرے ہوا میں اڑنے لگے اور انہیں دیکھتے وہ غصے سے پاگل اور شدت سے وار کرنے لگا تھا۔ یوشا نے اس کی نفسیاتی مریض کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اتنی وحشت بھری تھی اس میں، جبکہ حیدر کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو اس پر تانی بندوق کی ساری گولیاں اس کے وجود میں اتار دیتا جو ابھی تک اس روئی کے پتلے پر وار کر رہا تھا۔ وہ ہار کا غصہ تھا جو اسے معلوم ہو چکی تھی۔ وہ ٹریپ تھا۔ بھاری نفری ہاسپٹل کے اس حصے میں پھیلی تھی تو کئی گاڑیاں اور اہلکار ہاسپٹل کے باہر چوکنا نشانہ تانے کھڑے تھے، اور ان سب کو کمانڈ جہانگیر بدر الہی کر رہا تھا، بے تاثر اور سپاٹ چہرے سے۔ آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ دروازہ جھٹکے سے کھولتے کئی اہلکار تیزی سے داخل ہوئے تھے، جن میں سب سے آگے حیدر تھا۔ ہاتھ اٹھاؤ، اس کی پشت پر بندوق تانے دشتگی سے بولا تھا۔ مقابل نے اس کی آواز پر رکتے خنجر دور اچھالا تھا۔ سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ لاپرواہی سے پلٹا تھا۔ سنہری آنکھیں حیدر پر ٹکی تھیں۔ وہ سیکنڈز اسے بے تاثر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ وہ نہتا کھڑا تھا، مگر حیدر سمیت کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کے قریب جا کر ہتھکڑی لگانے کی۔ جتنی دہشت اور صفاقی وہ پچھلے کئی ماہ میں پھیلا چکا تھا ان سب کا خوف بجا تھا۔ وہ بے خوف کھڑا تھا، فرار کی کوشش نہیں کی تھی، شاید بھاگنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ وہ بس پھولی سانسوں اور سرد غسیلی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ دھوپ کی مدھم نرم سی سنہری روشنی کے باعث وہ آنکھیں سکیڑے جاگنگ کرتا مخصوص گیٹ کی جانب آیا تھا۔ صبح کے اس پہر سڑک پر اس جیسے اکا دکا لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کی مضبوط جسامت سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ شخص اپنی فٹنس کے لیے کافی کانشیس تھا۔ سنہری آنکھوں کی بناوٹ بادامی تھی، ستواں ناک اور باریک ہونٹ جو اس قدر بھینچے ہوئے تھے کہ اس کی شارپ جا لائن بہت واضح ہو رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنوں کے سبب اس کی سنہری رنگت چمک رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے رکتے اس نے چند پل پھولی ناہموار سانسوں کو درست کیا تھا، پھر گیٹ کھولتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ اب سڑک خالی تھی۔
وہ ایلیٹ طبقے کا علاقہ انتہائی پرسکون تھا۔ سورج کی پہلی کرن قاہرہ پر طلوع ہو چکی تھی۔ قاہرہ مطلب فتح پانے والا، دی وکٹوریس۔ دریائے نیل کے کنارے پر بنا یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، مشرقی قاہرہ اور ویسٹ قاہرہ۔ یہ تقسیم جغرافیائی تھی۔ وہ نیو قاہرہ کے ڈو ڈاؤن ایریا کی ایلیٹ کلاس رہائشی سوسائٹی تھی، جس کے بھورے گیٹ سے اندر جائیں تو جدید طرز پر بنا وہ گھر انتہائی وسیع اور کشادہ تھا، مگر اس کے اونچے ستونوں میں مصر کی تاریخی طرز تعمیر کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ وہ مین ڈور کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ بالترتیب پورٹیکو، مین ڈور اور عقبی جانب پہلے لان اور گھر کی پچھلی جانب سٹنگ ایریا سوئمنگ پول تھا۔ مین ڈور ڈائریکٹ لانچ میں کھلتا تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں سامنے بنے زینے چڑھ گیا تھا، جبکہ زینوں کے دائیں جانب قریباً 20 قدم کی دوری پر کمرہ دکھائی دے رہا تھا، جس کا اونچا اور قدرے چوڑا دروازہ کھلا تھا۔ اندر جھانکے تو کشادہ کچن میں اس وقت دو ملازمہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھیں، جبکہ انہیں ہدایت دیتی دینا بھی کسی نہ کسی چیز میں مدد کرا رہی تھی۔ کل یعقوب ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا، مگر بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے اٹھ گیا تھا۔ دینا کے مطابق اسے ناشتہ پسند نہیں آیا تھا اور شدید ناراضگی کے باعث وہ چلا گیا تھا۔ وہ جا کے ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے ڈر تھا یعقوب غصے میں اسے نکال باہر نہ کرے۔ اچھی تنخواہ اور اضافی مراعات والی نوکری وہ کسی طور چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے یہاں تھی۔ اس نے آج تک یعقوب یا کسی بٹلر کو کسی بھی ملازم کو نکالتے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں یہ رواج نہیں تھا، پر وہ محتاط ہو رہی تھی۔ وہ تیار ہوتے ناشتے کو بغیر ملازمہ کا انتظار کیے خود ہی ٹیبل پر لگانے لگی تھی۔ اچھے سے پلیٹس کو سیٹ کرتے اس نے ناشتے کے لوازمات درمیان میں لا کر رکھے تھے جب اس کی نظر کچن کے دروازے سے باہر لاؤنج میں پڑی تھی۔ اسے صرف یعقوب کی پشت دکھائی دی تھی، جو مین ڈور سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے صاف وہیں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ ساکھ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا ناشتہ کیے بغیر جانے کی وجہ شدید بد ذائقہ کھانا نہیں تھا، سمجھنے میں کچھ پل ہی لگے تھے۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب حشاش بشاش سی عثمان کی آواز سنائی دی تھی، وہ تو چلے گئی، ناشتہ مجھے دے دو۔ وہ خوش دلی سے کہتا ناشتہ اپنی جانب کھسکا چکا تھا۔ دینا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے بے انتہا خوش تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم آج کل کچھ زیادہ ہی کھانے لگے ہو؟ پلیٹ میں ناشتہ ڈالتے دیکھ دینا کہتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ ہاں، کیوں کمزور ہو گیا ہوں؟ کیوبک میں خون بھی کتنا ضائع ہوا تھا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کچن سے ڈش لا کر رکھتی دینا نے آئی برو اچکا کر دیکھا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا، پھر بھی وہ بندہ اپنی صحت کے لیے کافی فکر مند تھا۔ تم نے محسوس نہیں کیا شاید بوس کچھ خاموش ہیں؟ آخر وہ اس سے شیئر کر ہی گئی تھی۔ اپنے اندر کی بے چینی کو کب تک چھپاتی؟ جو بھی تھا وہ یعقوب کے لیے کافی فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی خاموش رہتے ہیں۔ عثمان نے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اب زیادہ خاموش ہو گئے ہیں، کیا وہ انہیں مس کر رہے ہیں؟ اس نے کچھ اداسی سے کہا تھا۔ عثمان کا منہ کی طرف جاتا چمچ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ لب بھیجتے اس نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دی تھی۔ شاید ایسا ہی ہے، اب کہ وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ بوس کے لیے مشکل کیا ہے؟ اگر انہیں وہ لڑکی پسند ہے تو اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ بہت عام سے لہجے میں کہے ہوئے لفظوں نے حقیقت میں اسے تکلیف دی تھی، جسے اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ ان کا ہے، انہیں ہی لینا ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ لڑکی بوس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر ناشتے کی پلیٹ کو دور کھسکا گیا تھا۔ جو بھی تھا، یعقوب کا پریشان ہونا یا اداس ہونا انہیں بھی پریشان کر گیا تھا۔ بوس کے لیے کیا مشکل ہے ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا؟ اگر وہ نہیں ملتی تو اسے زبردستی یہاں لے آئیں۔ کیا فائدہ ایسی پاور اور پیسے کا جو وہ اپنی خوشی ہی نہیں خرید سکتے؟ وہ کچھ حیرانی سے بولی تھی۔ اس کے مطابق اگر وہ اس قدر امیر ہوتی تو اپنی ہر خواہش، ہر خواب ضرور پورا کرتی۔ اس کی محبت ادھوری نہ رہتی۔ کیا تھا اس دنیا میں جو دولت نہیں کر سکتی تھی؟ ہاں، دولت سے یہ سب ممکن تھا، کم از کم اسے تو یہی لگتا تھا۔ واؤ، کیا بات کہی ہے مس دینا نے، عثمان نے مسکرائے باقاعدہ تالی بجائی تھی۔ زور زبردستی سے رشتے نہیں بنائے جاتے، دوسرے فرد کی مرضی کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ اس نے افسوس سے اسے بتایا تھا۔ یقیناً وہ اسے ایک داد سمجھ رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اگر ایک بار اس رشتے میں جڑ جائیں اور ایک دوسرے قریب آ جائیں تو شاید ایک دوسرے کو پسند آ جائیں، پھر پرانی باتیں بھول جاتی ہیں۔ اس کی بات پر عثمان نے اسے گہری سانس بھرتے دیکھا تھا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ اس کے جانے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ 2 قسم کے رشتے بہت مشکل سے چلتے ہیں، ایک جو بہت محبت کے بعد جوڑے جائیں۔ اس طرح کپلز عموماً تصور کرتے ہیں کہ شادی کے بعد کچھ نہیں بدلے گا سوائے اس کے کہ وہ اور قریب آ جائیں گے، لیکن جب شادی کے بعد والی ذمہ داریوں اور تبدیلیوں سے واسطہ پڑتا ہے تو محبت کا اظہار اور بے چینی کم ہونے لگتی ہیں۔ ہر فرد کو پہلے جیسی بے تحاشا محبت چاہیے ہوتی ہے۔ نہ وہ ان رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں، نہ پچھلی محبت کو بھول پاتے ہیں جو نئی ذمہ داریوں کی وجہ سے شاید کم ظاہر کی جاتی ہے۔ وہ دونوں ہی اس چیز پر کمپرومائز نہیں کر پاتے، غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور ان سب کا اینڈ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ شاید وہ اس پر کمپرومائز کر بھی لیں اگر اپنے پارٹنر کی پچھلی محبت کے مظاہروں یا بے تحاشا وقت دینے کو نہ جانتے ہوں۔
مرد محبوبہ کو بیوی کے طور پر پا کر سکوت میں آ جاتا ہے، جیسے کسی چیز کو پانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے انسان کہ اس پر اب اس کا حق ہے، اور دوسری قسم کی وہ شادی جو زور زبردستی یا پاور کے زور پر کی جائے۔ یہ چیز لڑکیوں کو صرف فینٹیسی ورلڈ میں ہی اچھی لگتی ہے کہ ایک مرد زور زبردستی یا طاقت اور برتری ظاہر کر کے ان کی زندگی میں آئے۔ حقیقت میں اپنی عزت نفس کا مجروح ہونا اور کمتر ہونے کا احساس انہیں اس رشتے سے شدید بدظن کر دیتا ہے۔ ان کی ایگو بھی اس رشتے کے مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر بھی نرم نہیں پڑتی۔ دینا نے اسے بے حد حیرت سے دیکھا تھا۔ مطلب تمہارے مطابق محبت کی شادی کامیاب نہیں ہوتی؟ اس کا انداز اختلاف والا تھا۔ اس نے خود بہت سی ایسی کامیاب شادیاں دیکھی تھیں۔ نہیں، میں نے کہا بہت زیادہ محبت والی، جہاں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا نہ ملنا مینٹلی ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ پہلے وہ چیزیں وقت اور ہر لمحہ دستیاب شخص تھا، اب نہیں۔ یہ قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، صرف چند لوگ ہی اس تبدیلی کو قبول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی دوبارہ وضاحت پر وہ خاموش ہوئی تھی، شاید ابھی تک اس سے متفق نہیں تھی۔ ارینج میرج بھی نہیں چلتی، پھر شادی کون سی کامیاب ہوتی ہیں؟ پہلے دو اجنبی جو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کب تک ساتھ چل سکتے ہیں؟ نہ ایک دوسرے کی عادات سے واقف، نہ سوچ سے۔ بہت زیادہ تلخی اور ناراضگی سے بولی تھی۔ عثمان کی بات شاید نہیں، یقیناً اسے پسند نہیں آئی تھی۔ بھلا محبت سے بہترین چیز بھی اس دنیا میں کوئی تھی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ کامیاب نہیں ہوتی، میں نے کہا اکثر کامیاب نہیں ہوتے۔ میرے اندازے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کی شرح لو میرج کے رشتے میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ ارینج میرج میں فیملی کی سپورٹ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ رشتہ شروع سے ہی احساس اور سنجیدگی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دونوں فریقین اسے ذمہ داری کی طرح لیتے ہیں، مگر جب دو صنف مختلف ملتے ہیں تو محبت یقینی ہوتی ہے، پر یہ ایک مضبوط رشتے میں بننے کے بعد ہونے والی محبت ہوتی ہے۔ سو دونوں فریقین کھل کر اس کا ہر انداز میں اظہار کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں۔ محبت کی شادی بری چیز نہیں ہے، لیکن اکثر محبت جنہیں مل جائے وہ ناقدری کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں، ورلڈ ریسرچ کہتی ہے۔ محبت کی شادیوں میں طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ محبت کی بہت قدر کرتے ہیں، مل جائے تو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اپنے ہر انداز میں اس کی اہمیت جتاتے ہیں۔ خیر، میں 2 منٹ آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں، مزید تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ وہ مسکرا کر کہتا تیزی سے اٹھتا ہوا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ یاسریت سے بیٹھی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے محبت ایک لا حاصل روگ تھا اور بے حد پرکشش تھا۔ دولت، خواب، خواہشیں، سب کچھ جو اس کی پہنچ سے دور تھا بہت پرکشش تھا۔ وہ کمرہ لمبائی چوڑائی میں برابر مگر چھوٹا تھا۔ چھت نیچے کو جھکی ہوئی تھی کہ اگر کوئی دراز کا شخص ہاتھ سر سے اوپر اٹھاتا تو چھت کو آسانی سے چھو لیتا۔ کمرے کی تاریکی کو چھت کے درمیان لٹک رہا پیلی روشنی والا بلب ناکام ہو رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل اور اس کے گرد 2 کرسیاں تھیں، باقی کمرہ مکمل خالی تھا۔ ایک جانب وہ گرفتار شدہ قاتل گردن جھکائے بیٹھا تھا، ہاتھ پشت پر بندھے تھے جس کے باعث اس کے کندھے کھینچے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بالکل سامنے ٹیبل کی دوسری جانب رکھی کرسی پر یوشا بیٹھا۔ یوشا کے دائیں جانب ٹیبل کے کونے پر ہاتھ رکھے بدر الہی کھڑا تھا، جبکہ یوشا کی پشت پر حیدر ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ ان دونوں کی بے یقین اور شدید نظریں سامنے بیٹھے قاتل پر تھیں، جبکہ بدر کی آنکھوں میں دکھ تکلیف واضح تھی۔ وہ ان تاثرات کو چاہ کر بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ ضبط کی ناکام کوشش میں آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا غزنوی؟ حالانکہ پہلے ہی وہ بیان ریکارڈ کرا چکا تھا، مگر یقین کرنا اب بھی مشکل تھا۔ وہ قاتل ان میں سے ہی تھا، کسی غیر یقینی سی بات تھی۔ بدر کی آواز میں دکھ تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اس کی سنہری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تمہارے کلاس فیلوز نے بلی کیا تھا، یہ سب آتی ہے، مگر اپنے ماں باپ کو کون مار سکتا ہے؟ جس بات نے یوشا کو ذہنی دھچکا دیا تھا وہ یہی تھی۔ اسے سامنے بیٹھے غزنوی سے کراہیت آئی تھی، جس کی فطرت سانپ جیسی تھی۔ جن ماں باپ نے پیدا کیا پالا وہ اپنی بے رحمی سے کئی سال پہلے مار چکا تھا۔ اس نے زندگی میں سب سے پہلا قتل ہی اپنی ماں اور پھر باپ کا کیا تھا، تب وہ پکڑا نہیں گیا تھا۔ خوش قسمتی تھی یا اس وقت کے تفتیشی عملے کی نااہلی، مگر ان مرڈرز کے بعد اس کے بیمار ذہن کو حوصلہ ملا تھا۔ تکلیف پہنچانے والے کے لیے بس ایک حل تھا اس کے پاس، انہیں مار دو۔ وہ مجھے مارتے تھے، میرے پاس چارہ ہی نہیں تھا۔ میرے اندر نفرت بھری تھی ان کے لیے، میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا ان کو۔ میرے دل نے کہا، دماغ نے کہا۔ وہ رکا تھا، انداز پاگلوں جیسا تھا۔ انہیں مر جانا چاہیے تو میں نے مار دیا۔ وہ نظریں یوشا پر ٹکائے خوفناک سنجیدگی سے بولا تھا۔ اچانک سنہری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے، چہرے پر شدید کرب و دکھ کے اثرات ابھرے تھے۔ وہ سب اس کے اچانک بدلتے تاثرات پر حیران ہوئے تھے۔ بچوں پر فرسٹریشن کون نکالتا ہے؟ اتنی درد ہوتی تھی پورے وجود میں، میں سو نہیں پاتا تھا، کھانا بھی نہیں کھانے دیتے تھے، بس مارتے تھے۔ وہ رو رہا تھا اونچی آواز میں، بالکل کسی 8 سالہ بچے کی طرح۔ فیصلے غلط ان کے تھے، میں کیوں بھگتتا رہا؟ وہ روٹھے بچے کی طرح ہونٹ نکال کر بولا تھا۔ بدر کے دل میں پھانس اٹکی تھی، آنکھوں کی جلن بڑھی تھی۔ وہ اب سمجھا تھا غزنوی کا رویہ اس کے بچوں کے ساتھ اتنا نرم اور مشفقانہ کیوں تھا۔ اس کا دل کانپا تھا۔ اگر وہ انہیں سکون دینے کا دوسرا راستہ چنتا تو جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ مرے گا،
اس نے پاؤں پٹکا تھا کسی ضدی بچے کی مانند۔ میرے اندر بہت پچھتاوا ہے، بہت زیادہ۔ اب وہ سر جھٹکتے سرد آواز میں بول رہا تھا، میں اگر یہاں سے نکلا تو سب سے پہلے اس ملائکہ کو ماروں گا، اسے بھی مرنا تھا، اس نے پھر مجھے وہ تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کی بھاری سرد آواز میں غصے کے ساتھ پچھتاوا بھی جھلک رہا تھا۔ اسلام آباد کے ہائی وے کے بنے ان کھنڈرات میں اس کا گھر بھی تھا جو تیزی سے بڑھتی جدت آبادی کے باعث ختم ہو گئی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں بیٹھا اس گھر کو دیکھتا رہتا تھا۔ اسے جیل بھجوانے کی تیاری کرو، وہ آرڈر دیتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس سے زیادہ غزنوی کا یہ رویہ اور انداز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دل میں اس قدر تکلیف اٹھی تھی کہ اس نے خواہش کی تھی وقت چند دن پیچھے چلا جائے جب سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ حویلی جائے اور غزنوی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، کچن میں ان کے لیے کچھ بنا رہا ہو یا بی جان کو تنگ کر رہا ہو، ان کے گرد بے وجہ منڈلاتا انہیں زچ کر رہا ہو، پر سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوتا چیئر پر بیٹھا تھا، آنکھیں مودے سر کرسی کی پشت پر ٹکا تھا۔ آنسو بند آنکھ سے نکلتا کنپٹی پر بہا تھا۔ یہ دھچکا بہت بڑا تھا۔ اسے غزنوی کی اس رات کہی جانے والی بات نے چونکایا تھا کہ قاتل کی آنکھیں سنہری ہیں اور یاقوت کی بھی۔ جب ملائکہ اور اسے دیکھنے والا ہر شخص یہی بتا رہا ہے تو وہ یاقوت ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات کامران نے بتائی تھی اسے بھی، جبکہ اس کے برعکس ملائکہ اور کامران دونوں قاتل کی آنکھوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہانگیر کو لگتا تھا قاتل یاقوت ہے، ہاں وہ یہی کہتا تھا، اور غزنوی اسی چیز پر کھیل رہا تھا۔ وہ یاقوت کا سرخ نگینہ یاقوت ربیز کے لیے نہیں پھینکتا تھا۔ اس دن پہلی بار جہانگیر کو غزنوی کا پرانا نام یاد آیا تھا۔ اسی نے تو بدلوایا تھا یہ، کیونکہ اسے یاقوت ربیز کی وجہ سے یہ نام بے حد ناپسند تھا۔ اس دن وہ سر جھٹک گیا تھا، مگر اگلے دن نوری کو لاؤنج کے سفید صوفے کے کنارے پر لگے سرخ دھبے کو صاف کرتے دیکھ وہ ساخت ہوا تھا۔ کل رات اس سے بات کر کے پلٹتے غزنوی اسی صوفے سے ٹکرایا تھا، اور ملائکہ کے بیان کے مطابق اس نے فوری بچاؤ کے لیے اس قاتل کی تھائی سے ذرا نیچے نوکیلی لکڑی سے وار کیا تھا۔ وہ اسے کہاں سے لایا تھا یہ بھی یاد آیا تھا، مگر ہر مواصلت پر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ اس کا بھائی قاتل نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا نرم دل اور حساس انسان کیسے کسی کو مار سکتا تھا؟ مگر چند دن بعد ہونے والے کامران کے قتل نے بہت سی اور چیزوں کو واضح کیا تھا، جن میں سر فہرست قتل کا ہتھیار تھا۔ اس وقت وہ نظر چرا نہیں پایا تھا۔ قتل جہانگیر بدر الہی کی گن سے ہوا تھا، وہ گن جو عام سویلینز کو استعمال کرنے کی ممانعت تھی۔ اس نے وہ گن غزنوی کے شوق پر اسے دیا تھی، جس نے اصرار کیا تھا کہ وہ اسے بس شوق شکار کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، رواج سے باہر نہیں لے جائے گا۔ اور فورنزک رپورٹ کے بعد کلیئر ہوا تھا کہ قتل اسی گن سے ہوا تھا جو اب تک غزنوی کے پاس ہی تھی، پر دل میں بس ایک خیال آیا تھا جس پر اس نے رپورٹس چھپا لی تھیں غزنوی کو بچانے کے لیے کہ شاید وہ گن کسی نے اس سے چرا لی تھی یا گم ہو گئی تھی۔ وہ ڈائریکٹ پوچھنے کی بجائے اس کے کمرے میں گیا تھا اور اسے سیف دراز میں گن مل گئی تھی۔ وہ کتنی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا تھا، جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا ہو۔ وہ اس کا بھائی تھا، جہانگیر کا بھائی، اس کا خالہ زاد۔ وہ قاتل کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر اس نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ غزنوی کو بچائے گا، یہ آخری فیصلہ اس نے ہر چیز کو جھٹلا کر کیا تھا۔ مگر کب تک وہ اس پر قائم رہتا؟ ضمیر نے اجازت ہی نہیں دی تھی۔ وہ قاتل کی گرفتاری کے لیے چند دن تک ٹال مٹول کرتا رہا تھا، مگر کب تک؟ پھر اس نے ضمیر کی آواز سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملائکہ کو چارہ بنا کر قاتل کے لیے ٹریپ بنایا تھا۔ جانے کیوں اسے غزنوی گرفتاری سے پہلے تک یقین تھا کہ قاتل کوئی اور نکلے گا۔ یاقوت قاتل نہیں تھا، یہ بات وہ شروع سے جانتا تھا، مگر غزنوی زمان قاتل ہوگا یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یقیناً اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا تھا بھی، کیونکہ قاتل اس کا بھائی تھا جو اسی کے زیر سرپرستی میں تھا۔ اس نے غزنوی کو دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ اسے سیاحت کا شوق تھا، اور جہانگیر بدر الہی اس کے ماضی کی کم مائگی ختم کرنے کے لیے جہاں وہ کہتا اس کے لیے ٹکٹس بک کروا دیتا، مگر وہ سیاحت کی آڑ میں اس قدر گھناؤنی اور خونی کھیل کھیل رہا تھا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ تمکنت کی شادی اپنے خالہ زاد سے طے ہوئی تھی، جو کہ مزاجن آوارہ اور عیاش پرست تھا، مگر گھر کا بچہ تھا بقول تمکنت کے والدین کے، سو بغیر کسی پس و پیش کے گھر کے بچے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا کہ شادی جیسی ذمہ داری کے بعد سامان سدھر جائے گا۔ لیکن خاندان کے سب سے بڑے بیٹے صلاح الدین کی بیوی مہربانو کی موت کے بعد تمکنت جو صلاح الدین سے کئی سال چھوٹی تھی، رشتہ غیر معمولی عمروں کے فرق کو نظر انداز کر کے طے کر دیا تھا۔ اس وقت تمکنت کی عمر صلاح الدین کے بیٹے سے چند سال ہی بڑی تھی، مگر لڑکیوں کی رائے مرضی پوچھنے کا رواج روات میں نہیں تھا، سو جلدی ہی شادی بھی کر دی گئی، اور زمان کے والدین کے احتجاج کرنے پر تمکنت کی چھوٹی بہن رائمہ کا رشتہ زمان سے طے کر دیا۔ تمکنت الہی کی شادی کے ٹھیک 5 سال بعد اس کے لاکھ احتجاج اور انکار پر رائمہ کی شادی زمان سے کر دی گئی۔ چند ہفتوں بعد ہی ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے ماں باپ اور ساس سسر سمیت باقی رشتہ دار بھی زمان کے مالی حالات سے بیزار ہو کر منہ پھیر چکے تھے۔ اب اسے خود کچھ کرنا چاہیے جیسے جملے سننے کو ملنے لگے تھے۔ یہ شادی کامیاب ہو جاتی، مگر رائمہ پاگل ہو اٹھی تھی اپنی بہن کو ایک امیر کبیر شخص کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر اور خود کو ناکارہ اور عام شکل و صورت والے زمان کو پا کر۔
وہ الجھنے لگی تھی زمان سے بات بات پر، لڑائی جھگڑے اور پھر زمان کا ہاتھ اٹھانا معمول بن گیا تھا۔ وہ جو پہلے رائما کی وجہ سے زندگی کے معاملات میں سنجیدہ ہونے لگا تھا، اس کی زبان سے اکتائے اپنی پرانی روش اختیار کر گیا تھا۔ تھرڈ کلاس طبقے کا وہ گھر لڑائی جھگڑے اور چیخو پکار کی وجہ سے مشہور ہونے لگا تھا۔ رائما کی نظر میں یہ سارا قصور تمکنت کا تھا۔ اگر اس کی شادی صلاح الدین سے نہ ہوتی تو آج وہ زمان کی بیوی ہوتی۔ یہ تمکنت کا نصیب تھا جو وہ جی رہی تھی، یہ اس کا نصیب نہیں تھا۔ تمکنت الہی کی زندگی میں دولت اور آسائشات کی فراوانی تو تھی، مگر شور کی محبت چاہت مخفوت تھی۔ عمروں کے غیر معمولی فرق کی وجہ سے ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی۔ جہانگیر 5 برس کا ہو چکا تھا پر صلاح الدین کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا رویہ پہلے جیسا سرد اور لیا دیا ہی تھا۔ جہانگیر بھی ماں کے زیادہ قریب تھا۔ نہ صلاح الدین نے اسے کوئی محبت یا توجہ دی تھی، نہ تمکنت کو، لیکن باقی ہر چیز کی فراوانی تھی جو تمکنت الہی کو بے معنی لگتی تھی۔ حقیقی خوشی اور سکون میسر نہیں تھا۔ تمکنت الہی اپنے اس خالی پن کو چھپائے پروکار طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ قریباً 10 بجے قریب وہ نک سی تیار، ہاتھوں میں چند فائلز پکڑے وہ گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ چمکتی دھوپ میں گردن اٹھائے وہ پورے اعتماد سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی کے قریب آئی تھی۔ میں لے چلوں؟ ابھی اس کا ہاتھ گاڑی کے ہینڈل پر تھا جب عقب سے ابھرتی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ جہانگیر پر نظر پڑتے ہی ذرا خفگی سے چہرہ واپس موڑا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول چکی تھی جب ایک قدم آگے بڑھتے ہی جہانگیر گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھتے اسے واپس بند کیا تھا۔ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف کچھ وقت دے دو۔ اس کے کڑے تیور دیکھتے وہ کچھ نرمی سے بولا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ گیٹ کی دوسری جانب کھڑی اس کی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ چند منٹ بعد ہی جہانگیر بھی آ کر بیٹھا تھا۔ انداز بجھا ہوا اور بے حد سنجیدہ تھا۔ پھر کوئی الزام ثابت کرنے آئے ہیں؟ گاڑی کو سڑک پر رواں دواں دیکھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے اور ناراضگی سے بولی تھی۔ میں الزام نہیں لگاتا مصباح، وہ تم نے ہی کیا تھا۔ وہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرتے بولا تھا۔ وہ رخ پھیر گئی تھی۔ نازمی بے قصور ہے، میں اسے جانتا ہوں، لیکن وہ اپنے خلاف اس طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کچھ پریشانی سے بتا رہا تھا۔ اس کی پوسٹ خطرے میں ہے۔ بدنام زمانہ مافیا کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اور اپنے ہی آفیسر کی جان کو کسی مجرم کے حوالے کرنے جیسے سنگین الزامات سے فی الحال اسے الجھا دیا ہے، مگر وہ جلد ہی اس شخص کو ڈھونڈے گا۔ وہ کچھ مضطرب سا بتا رہا تھا۔ گاڑی کس طرف جا رہی تھی اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ بغور جہانگیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بجھا ہوا تھا، اور وجہ اس سمیت یقیناً پورا شہر جانتا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نازمی بے قصور ہے؟ کیا آپ نے خود تصدیق اس بات کی کہ وہ ویڈیوز واقعی فیک ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے خیال میں ان کے بے قصور ہونے کی واحد وجہ ان کا آپ سے قریبی رشتہ ہے؟ وہ آپ کے ماموں ہیں اس لیے بے قصور ہیں؟ وہ آئی برو اچکا کر کافی سختی سے بولی تھی۔ بھلا پرائے لوگوں کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ 100 میں سے 80% کیسز میں دشمن اپنے ہی نکلتے تھے، اس سے زیادہ اس بات کا اندازہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں یہی سمجھ لو، وہ بھی جواباً غصے سے بولا تھا۔ غزنوی کی وجہ سے دل دماغ پہلے ہی بوجھل تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی اصلیت سامنے آنے کے بعد بھی وہ تنزیہ بولی تھی۔ اسے گردن موڑ کر بے یقینی سے دیکھتے جہانگیر نے لب بھینچے تھے۔ 2 ماہ اس انسان کے ساتھ گزار کر تم بہت کچھ سیکھ چکی ہو، یقیناً اس نے بہت توجہ دی ہے تم پر۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ مصباح کے چہرے پر حیرانی کے بعد پھیلنے والا دوسرا تاثر تعصب تھا۔ وہ کم از کم اس سے اس چیز کی توقع نہیں رکھتی تھی کہ جہانگیر الہی یاقوت کے گھر میں گزارے وقت پر سوالیہ نشان اٹھائے گا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس طرح کے سوالات کرنے والے؟ کیا میں نے رمشا سے آپ کے تعلق کے بارے میں کچھ پوچھا؟ کوئی جواب دہی کی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ سوری، مگر یہ بات جھٹلانے جانے والی نہیں ہے۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، مگر نہ شرمندہ تھا نہ اپنے موقف سے ہٹا تھا۔ یقیناً تمہیں یہ بات صفی نے بتائی ہوگی۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ صفی دوست ہے، وہ باتیں چھپاتا نہیں ہے مجھ سے، نہ رمشا کی طرح چند پیسوں کے لیے کسی کی باتوں میں آتا ہے۔ ویری نائس، وہ تکلفہ مسکرا کر بولا تھا۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اب فرق نہیں پڑتا آپ سمیت کوئی انسان مجھے میرے معاملات پر کس طرح جج کرتا ہے۔ مجھے جو بہتر لگے گا وہ کروں گی۔ کسی بھی دوسرے شخص کی کنزرویٹو سوچ اور ذہنیت کے لیے نہ کوئی کلیریفیکیشن دوں گی، نہ اپنی روش بدلوں گی۔ آپ جیسے شخص کے لیے تو بالکل نہیں، جو اپنی آنکھیں، سوچ اور دماغ کو اس لیے بند کر لیتا ہے کیونکہ مقابل اپنے ہوتے ہیں۔ وہ سچ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ تکلیف سے بول رہی تھی، آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ جو بھی تھا اسے جہانگیر کی کہی بات نے بہت تکلیف دی تھی۔ غزنوی نے صرف ان لوگوں کو مارا تھا جو اسے تکلیف دے چکے تھے، مگر نرگس کا غزنوی سے کیا تعلق؟ اس نے ہر شخص جس کا اس نے قتل کیا تھا قبول کیا، مگر نرگس کو کس نے مارا؟ آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ وہ شدود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میری مدد کی، مگر حقیقتاً آپ اپنی بیوی کو ایک بار پھر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر اسے مرانا کون چاہتا تھا؟ یاقوت یا حیات الہی نہیں تھے، پھر کون تھا؟ اگر اپنا دل دماغ آنکھیں کھول کر اور اپنوں کو ہٹا کر دیکھیں تو شاید سچ دکھائی دینے لگے۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
آپ کو شک ہوتا یاقوت پر تو مجھے اس کے پاس نہ بھیجتے۔ حیات الہی کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی آپ کی بیوی کو مارنے کی۔ وہ غصے سے چڑھتے سانس پر خاموش ہو گئی تھی، جس غصے کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بولتے ہوئے مزید اود آیا تھا کہ شاید ایک بار پھر اپنے یقین کے ٹوٹنے پر تکلیف میں تھی۔ کون ہے قاتل؟ اس کی آواز سراسیمہ تھی۔ آخر اس کے اپنے ہی دشمن کیوں نکلتے تھے؟ اسے لگا مصباح کچھ جانتی ہے، شاید کینیڈا میں اسے کچھ معلوم ہوا ہو۔ خود معلوم کرے، میں نہیں جانتی، میں بس بتا رہی ہوں، بہت اہم اور واضح جھول ہے آس پاس۔ وہ دوبارہ گردن کھڑکی کی طرف موڑ چکی تھی۔ جہانگیر نے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، کیا تم میری بیٹی کا انویٹیشن قبول کرو گی؟ وہ اب نرمی سے منانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں واقعی شرمندگی تھی۔ نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، مجھ سے ٹکرانے والے لوگ اکثر ہی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور نخوت سے سر جھٹک کر بولی تھی۔ جہانگیر نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ گاڑی یہیں روک دیں، مومنہ سے کہیے گا مصباح اس کے خاص دن پر ضرور آئے گی۔ گاڑی سے اترتے وہ دوبارہ اسے دیکھ کر مسکراتے بولی تھی۔ جہانگیر بھی مسکرایا تھا۔ وہ کسی کمپنی کی بلڈنگ تھی، یقیناً وہ جاب کی تلاش میں تھی۔